بالقرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن ولذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نظر آتے ہیں اپنے پیر میں چلنے محمد. سبحان اللہ. نظر آتے اپنے پیر میں چلنے محمد. عرض کیا شیر قرآن مشورہ سنا سمجھا یا اللہ آپ یا شیر یاد آنے کا سنا. ایک مرتبہ جو ہے یا علیہ الصلوۃ والسلام شرع اللہ مہمات اللہ سنانا چاہیے. محمد مصطفیٰ نور الہدی بدر الرجا. محمد مصطفیٰ نور الہدی بدر الرجا آئے. وہ دیکھو انبیاء کے رہنما و پیشوا آئے. وہ دیکھو انبیاء کے رہنما و پیشوا آئے. نبی آئے, رسول آئے, حبیب کبریا آئے. نبی آئے, رسول آئے, حبیب کبریا آئے. اور بدی سب انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے. سبحان اللہ. بدی سب انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے. اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ہی. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ہی تو ہیں. ارے بہت آئے مگر ایسے نہرگز باوا آئے. مگر ایسے نہرگز باوا آئے. اور اڑانا خاک مجھے لگا کے میری آنکھوں. اڑانا خاک مجھے لگا کے میری آنکھوں میں. مدینے سے دل ہو کر جب میرے بال سبا آئے. مدینے سے دل ہو کر جب میرے بال سبا آئے. اور مقدر اور پر ہوگا نصیبہ جار ہے. مقدر اور پر ہوگا نصیبہ جار جائے گا. ارے ادھر دیکھو نبی کو اور ادھر میری خدا ہے. ادھر دیکھو نبی کو اور ادھر میری خدا ہے. اور خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم میرے سید. خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم میرے سید. ہمارے تب تو شام آئے روزے جزا آئے. ہمارے تب تو شام آئے روزے جزا آئے. فرما ہمیں بہت بہت استاد نبی رحمۃ سیدنا مصطفی اللہ سرکار شاہ موسیٰ صاحب اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا سید شاہ حیدر علی صاحب مولانا صلی اللہ وسلم ابو القبان مولانا سید شاہ عبداللہ حسین بہت سے سرمایہ کرام حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی بڑا کرم اور اس کے انتقام کے صلاۃ و سلام نارے کے کہ اللہ کے رسول کے آئے اس کے حضرت مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی شان عظمت و عفت و برکت رحمت والی مجلس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. ابھی آپ تعلیم سے اور ہمارے میدان کے مختلف مفصل کتابات سنتے آئے. اسی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارکہ کے حوالے سے کتاب سماعت تو کسی سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی اس حوالے سے کتاب سماعت کیا ہے. صاحب اور کسی سے اور
بھی خوش شہزاد حوصلات کو کہا سبحان اللہ سرکار سے ملتا ہے شہزاد کے اس کے ساتھ ہوگا یہ حضور قاسم بادشاہ اللہ نے کروایا یہ صحت قاسمی اللہ کے جذبے امام کو سلام کرتے اور سرکار ان سے اتباع کا خوب کام دے اور انتقام میں وہ اخلاص اللہ کے بڑا کام کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی تحقیق فرمائی تو توجہ طرف رکھتا ہے کوئی کہ اللہ نے کائنات کو بنایا کائنات اشیاء کو بنایا انسان کو بنایا فرشتوں کو بنایا چاند کو بنایا سورج کو بنایا ستاروں کو بنایا سمندر کو بنایا دریاؤں کو بنایا صحرا کو بنایا قیامت کو بنایا جب ہر چیز کی تخلیق فرمائی تو ہر چیز کی تخلیق کے ساتھ اس کی تخلیق کی وجہ اور اس کا سبب ہوتا ایسا نہیں کہ کسی چیز کو بنا دیا اور ایسے ہی نہیں کائنات میں اگر ایک ذرہ یا یہ ایک وہ بکریا کائنات اگر ایک ذرہ ایک پتھر ایک تیلا ایک رتی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سبب کے تحت بنایا مقصد کے تحت کسی شے کو پروردگار کے مقصد کائنات نہیں بنایا جب آپ کو بنایا حضرت انسان کو بنایا جنہ کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف ہماری عبادت کے لیے رکھا ہے اب مجھے بتاؤ کہ کتنے ایسے انسان روئے زمین پر جو اپنی تخلیق کے سبب پر پورا اتر رہے اپنی تخلیق کے مقصد پر پورے اتر آ رہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام على تاکہ اوپر ہو جائے عرض کر رہا تھا کہ پروردگار نے ارے آپ ہر چیز ایک سبب ہے ایک ریزن ایک مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا اب کائنات کے کتنے ایسے انسان ہیں جو اپنے سبب پر کام کرتے جن مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم نے پیدا کیا تھا کہ یہ ہماری عبادت کرے اب مجھے بتاؤ کہ ایسے کتنے انسان ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کتنے 50% اگر آپ کی آبادی مسلمان کی کہا جائے دنیا کی آبادی 6 ارب سے زیادہ ہے مسلمان کی آبادی 2 ارب سے زیادہ ہے 4 ارب تو کافر 4 ارب تو مشرک ہیں 4 ارب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے والے نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تخلیق میری عبادت کری میری پرستش کری میری بندگی کری لیکن میں جو دنیا کی ورنہ کی عبادت نہیں کرتا لیکن وہ مخلوق جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی وہ بزرگ کی عبادت وہ گائے کی عبادت بچڑے کی عبادت کر رہی ہے وہ مجسموں کی عبادت کر رہی ہے وہ آگ کی عبادت کر رہی ہے وہ دھرتی کی عبادت کر رہی ہے وہ آگ کی عبادت کر رہی ہے کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے کوئی آسمان کی عبادت کر رہا ہے لیکن ایک مسلمان جس نے اللہ پر ایمان لایا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے کہ آپ کی مسلمان اگر آپ جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اتنے ایسے ہیں جو نبی کا ذکر کرتے تھے ایک آپ اہل سنت جن کی زندگی نبی کا ذکر میں گزرتی پیدا ہوئے تو نبی کا ذکر جوان ہوئے تو نبی کا ذکر بوڑھے ہوئے تو نبی کا ذکر مر گئے تو نبی کا ذکر اٹھ گئے تو نبی کا ذکر ارے رسالت یا رسول اللہ ارے موت یا سلامت اب آپ کو ایک بات پتا ہو وہ یہ کہ اللہ نے جب ساری کائنات کو بنایا تو ارشاد فرمایا والمدبرات امرا والمدبرات امرا یہ قسم ہے اس کی آپ کی بات نہیں قسم ہے ان کی جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے کہاں ہے فرشتے جبرائیل کا کیا کہا مدینہ ایک
نازل ہوتے ہیں روح القدس جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ، اس کے لیے میرے نبی کے غلاموں، تو ایک الگ ٹاپک ہے جبرائیل امین انبیاء کی خدمت کو معلوم، اسرائیل روح کو سمجھنے کے بعد بات ہمیں آ رہی ہے میکائیل کو کیا جواب دی گئی پتا ہے؟ میکائیل سے کہا کہ میکائیل میرے سب میکائیل سے تو اللہ نے فرمایا انسان ہے تو مجھے پہنچانا ہے، فرشتہ ہے تو مجھے پہنچانا ہے، اشراف کے ہے تو مجھے پہنچانا ہے، زمین پر جتنے ہیں ان کو پہنچانا ہے، زمین کے اندر جتنے ہیں ان کو پہنچانا ہے، سمندروں میں ہے تو میکائیل تجھے پہنچانا ہے، صحراؤں میں ہے تو تجھے پہنچانا ہے، بیابانوں میں ہے تو تجھے جہاں کہیں میری مخلوق میکائیل تجھے پہنچانا ہے۔ ارے فرشتے حضرت اسرافیل میرے آقا نے فرمایا میں نے دیکھا کہ راشد کا اسرافیل بیٹھے ہیں میرے سنتے سرکار نے پوچھا تو یہ سنتے کرتے پوچھا یہ سنتے کرتے پڑا ہے یا رسول اللہ اللہ کے حکم کے انتظار ادھر اللہ حکم نازل کرے ادھر اسرافیل کے چہرے سور منہ کے ساتھ دنیا کو کرے تو بات سمجھ میں کیا یہی کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا ہر ایک مخلوق کو ایک رسپانسبلٹی دی کیا ہے میرے انسان کو پیدا کیا تو فرمایا عبادت کے لیے، وہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قرآن کیا مولانا علیہ السلام والسلام کا تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس تعلق سے نبی کے ذکر لگا دعا کرتے ہیں کون اہل سنت آپ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں نبی کے وفادار کرتے ہیں۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کے ذکر کے حوالے سے فرمایا کہ میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا، خدا کی قسم جب یہ ارشاد فرمایا تب ان تمام غلاموں کو منتخب فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں میں تمہیں میرے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب آپ کو چنا ہے جو میرے نبی کا خیال ہو، آپ کو چنا ہے جو میرے نبی کے بڑھتے ہیں پھرتے، آپ کو چنا ہے جو میرے پیار کو میری مسجد کرتے ہیں، اور آپ کو چنا ہے جو نبی سے دل بنا محبت۔ اس کو امت تو وہ بھی ہے، امت تو آپ بھی ہیں، لیکن آپ کو کچھ کوئی اور بھی آپ شفا بھی نہیں آگے بڑھ جائیں ایوریج پر بھی نہیں پاتے ہمارے محبت میں آ جائے پھر طے بواہی قرآن والے لوگ بے شمار چند بڑا چل جائے زیادہ لوگ انہیں علاقوں کی بات کر رہا ہوں، زیادہ لوگ آپ کو جانے کی حاجت کو ضرورت نہیں، اپنے اپرام کو اپرام کو دیکھیں اتنے ایسے ان کے پاس سب کچھ ہے نبی محبت آپ کے ذریعے یا چھیلنا ہے آواز ہے ایک مطلب دل بات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدنا محمد۔ اگر آپ بہت جائزہ آپ کا اللہ کو اللہ تو ایسے شمار لوگ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے لیکن نبی سے محبت نہیں لیکن یہ نبی کی محبت کا جذبہ یہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے پاس ہمارے علاوہ ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ ذمہ داری سے کہ جتنی محبت مصطفیٰ سے ہم غلام روز زمین پر کتنے ہی کرتے ہیں، اگر 72 وجہ پذیر ہو گئے تو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی فرقہ نبی سے ایسی محبت نہیں کرتا جیسی کہ ہم کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نبی سے اتنی محبت آپ کس وجہ سے کرتے ہیں بتا دیا؟ میں سوچا میرے اشرف تھا کرتا ہوں کہ یاد رکھنا نبی سے محبت کا جو تعلق ہے وہ نبی کی ذات سے ہے۔ کس سے؟ نبی کی ذات مبارکہ سے۔ اور یاد رکھنا
نبی سے محبت کون کرتا ہے؟ نبی سے محبت وہی کرتا ہے جس سے خود مصطفیٰ نے محبت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ میرے آقا سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے آپ سے محبت فرمائی. کیسے محبت فرمائی؟ ایسی محبت فرمائی ہے کہ اس محبت کو ایمان کا حاصل کرا. علماء اہل سنت میں نہیں، مشائخ اور تابعین میں نہیں، صحابہ میں نہیں، اہل بیت نہیں، بلکہ خود مصطفیٰ نے فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد کہ سب کر نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج و زکات ادا کرو، صدقات کرو، خیر خیرات کرو، جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دو، سب کر لو. اگر نبی سے محبت نہیں تو سب نہیں. اگر نبی سے محبت نہیں تو سب دینا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بذاوت کے ساتھ ارشاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لا تؤمن بعضكم حتى اكون احب اليه من بعضه وبلغه الناس اجمعين. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے، کس میں سے؟ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ رکھے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کرے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر. حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں آقا نے پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت؟ کیا پوچھا؟ مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مال سے دیا. آقا نے فرمایا تیرا ایمان بھی مکمل. ارے وہ جنہیں جیتے جی جنت کی بشارت کی گئی ان سے کہا جا رہا ہے یہ آج کل کے بدعقیدہ بدمذہب کا کاشمہ امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ جنہیں اسلام کے اہل جنت رہا. آقا نے فرمایا عمر تو جنتیوں کا چراغ ہے، تو اہل جنت کے لیے چراغ. سے میرے نبی نے فرمایا کتنی محبت ہے، کم مال سے زیادہ ایمان مکمل ہے. آپ کہو کتنی محبت؟ کہا یا رسول اللہ اولاد سے زیادہ کا ایمان مکمل. پھر پوچھا پھر کہا پھر مکمل نہیں. کہتے رہے سرکار، پوچھتے رہے وہ کہتے رہے، وہ کہتے رہے سرکار، سنتے رہے آقا فرماتے رہے کہ تیرا ایمان بھی مکمل نہیں، مکمل نہیں، مکمل نہیں. کہتے رہتے میرے آقا نے اپنا رستے مبارک حضرت عمر کے سینے پر رکھے. حضرت عمر کے سینے پر رکھے. اس نے رکھا نبی نے اپنا رستے مبارک. میرے نبی نے جب اپنا ہاتھ حضرت عمر کے سینے پر رکھا اب پوچھا عمر بتا دو صحیح مجھ سے کتنی محبت؟ کہا یا رسول اللہ مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ. یا رسول اللہ میری جان سے زیادہ. میرے آقا نے فرمایا عمر مبارک تیرا ایمان مبارک. یا رسول اللہ وہ تو پہلے سے کام ہے. وہ جن کا نام لے کر دامن پکڑ کر لوگ جنت میں چلے جائے، وہ جو جنتیوں کے چراغ، وہ ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عمر ادھر سے آتا ہے شیطان ادھر سے بھاگتا. وہ ان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ وہ سب کچھ نبی کے قربان نہیں کرتا. اب اگر کوئی کہے کہ میں نبی کو نہیں چاہتا تو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ تو سب کچھ تو ہے مسلمان. مومن وہ جس کا ایمان مکمل، مومن وہ جو صاحب ایمان. اب صاحب ایمان کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی پہ سب کچھ قربان کرنا. اب ذرا اپنے دل کی طرف دیکھو، اپنے دل کی ضرورت نہیں.
آپ اپنے دل سے پوچھو کیا آپ کبھی سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کرتے ہیں؟ اولاد سے زیادہ کون نبی سے محبت کرتا؟ کہو اہل سنت سوال میں کروں گا جواب آپ کو. نبی سے اولاد سے زیادہ محبت کون کرتے ہیں؟ اہل سنت. اولاد سے زیادہ محبت کون کرتے ہیں؟ اہل سنت. اولاد سے زیادہ محبت کون کرتے ہیں؟ اہل سنت. کامیاب کو سب سے زیادہ نبی سے محبت کون کرتے ہیں؟ اہل سنت. تو کسی ملا میں موت ملے نہیں میرے کو سفا تم کو موت ملتا. کس نے؟ میں نے حضرت نے مولانا نے کس نے؟ نبی نے تم کو نہیں کہا، یہ فرمایا آقا نے تم سے اس وقت مومن جب نمازی بنی. حدیث مبارک ہے اس وقت نہیں جب روزہ نہیں کرتا، اس وقت نہیں حج نہیں کرتا، اس وقت نہیں زکات نہیں دیتا، اس وقت تک نہیں جہاد نہیں کرتا، اس وقت تک نہیں نیک اعمال نہیں کرتا. نہیں جب تک کہ مجھ سے محبت نہیں. سبحان اللہ. ایسے نہیں کرتا جان سے زیادہ. ادھر نبی نے فرمایا مجھ سے جان سے زیادہ سب سے زیادہ محبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مومن ہوگا. اور حضرت پروردگار اس آیت مبارکہ میں خطبے میں اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. سبحان اللہ. یہ جو میرا حبیب ہے، یہ جو میرا محبوب ہے، یہ جو محمد ہے، یہ جو نبی آخر زمان ہے، یہ جو میرا چہیتا ہے، یہ مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ مومنین. آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی قریب نہیں، یہ بدبیدہ بد مذہب بدنصیب جماعت والے نبی کا نام پڑھ کے کہتے ہیں نبی قریب نہیں، مدینہ 4000 کلومیٹر. کیا کہتے ہیں؟ نبی قریب نہیں، بچانے نہیں جا سکتے. نبی قریب نہیں، دفتر نہیں کروا سکتے. نبی قریب نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہتے ہیں کہ نبی بات سنتے نہیں، یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک نبی غلاموں کو دیکھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ من ذالک مومنین سے بہت دور ہے، مسلمانوں سے بہت دور ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی آپ سے قریب نہیں. تو میں نے کہا میں نے کہا اگر تم کہتے ہو نبی تم سے قریب نہیں تو تم ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے تم سے محبت کیا ہے. تم کو تو قابل نہیں، تم کو تو قابل نہیں تھا، تمہاری تو گنتی بھی نہیں کی تم کو بدنصیب. اللہ نے کس سے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. میرا محبوب مومنین کی جانوں سے زیادہ. اللہ نے اپنے تعلق سے فرمایا میں میرے بندوں کی شہرت سے زیادہ بندوں کی شہرت سے زیادہ اور اپنے محبوب کے تعلق سے فرمایا یہ جو میرا محبوب ہے یہ مومنین کی جانوں سے زیادہ ہے. خود کو شہرت سے زیادہ قریب کیا اور اپنے محبوب ہمارے آپ کے ام و مولا علیہ السلام کو جانوں سے زیادہ کس کی جانوں سے؟ مومنین کی جانوں سے. آپ کی جان سے، ہماری جان سے، میرے نبی کے غلاموں کی جان سے. اسی لیے تو ہم نبی بھی اپنی جان میں قربان ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو قریب ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ آخر بچوں امت تو سبھی ہے، کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، سب اپنی رہے سب خالی نہیں تو وہی قریب ہے جس سے مسلمان قریب ہو گیا. اب آپ اپنے مقدر میں آ سکتے جتنا ہو جتنا کرے اتنا کام ہے کیونکہ کسی اور نے نہیں
اللہ نے اللہ کے رسول نے آپ کو اپنے آپ سے اب یہ جو ذکر مبارک آپ کا آقا علیہ السلام یہ کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ بس سنون یا سنو اللہ نے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. کس نے فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یاد کرنے کے لیے کیا کنڈیشن بنائی ہے؟ یاد کرنا کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ میں یاد کروں تو آپ مجھے یاد کریں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں ایک چیز رکھیے نہیں کوئی یاد کرنا میرا سائنس میں کہا نہ حدیث میں کہا نہ قرآن میں کہا لیکن ایک طریقہ جب دن بیچے ایک بیچے کی کیفیت ہو جاتی ہے جو ہے جب آپ کی بیچے بھی بڑھ جاتی ہے اور جب ایچ کی آتی ہے سائنس نے اب تک پروف نہیں کیا کہ ایچ کی ہے یہ بات سے کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں سائنس کو معلوم نہیں تھی کہ ہے یہ بنا ہے اب جب یہ آپ کی ہے تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی خراب ہوتا ہے سکون ملتا ہے جب تک ہچکیاں روک نہیں جاتی جب تک بے قراری رہتی جب تک ہچکیاں روک نہیں جاتی جب تک بے چینی رہتی ہے اضطراب ہوتا ہے سکون نہیں رہتا کیا پتا چلا جب کوئی یاد کرتا ہے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے جب کوئی یاد کرتا ہے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے اور اللہ کا قانون ہے وہ سے ارشاد فرما دیا کنڈیشن ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یاد کرنے کے لیے مجھے کوآپریشن چاہیے یاد کرنے کے لیے آپسی تعاون چاہیے میں تجھ کو یاد کروں تم مجھ کو یاد کرے. اب ہم جو نبی کو یاد کرتے ہیں دن رات اور ربیع الاول میں بہت سال گھٹا پتا ربیع الاول میں نکالتے ہیں صبح نبی کی یاد گھر سے بھی نبی کی یاد تو بہر کی نبی کی یاد شام کی نبی کی یاد رات کی نبی کی یاد سورہ کی نبی کی یاد میں اڑ گئے. یہ سارا مہینہ نبی کی یاد میں گزر رہا ہے. کیوں بن رہا پتا ہے میں نے کیا کہا تھا یاد کرنے کے لیے یاد کیا جانا ضروری یاد کرنے کے لیے یاد کیا جانا ضروری ہے. آپ نے نبی الاول میں مصطفیٰ کو یاد کیا اس لیے کہ میرے نبی نے آپ کو یاد کیا. جب یاد بے چینی بے قراری اور جب تک بے قراری رک نہیں کر اور جب رک جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو بے فاتحہ ہو گیا. یاد کرنے والے کو اس کا مقصد ہے یہ نہیں بے چینی بے قراری ہو گئی بچے کو اشیا کی مانگ گئی چلو بے فاتحہ ہو گیا سکون ہو گیا. تو کیا پتا چلا جب یاد حد سے زیادہ بڑھ جاتا جب یاد حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یاد بھیجے کو بے قرار یاد بھیجے کو بے قرار کر دیتی ہے. جب نبی جب آپ کو یاد کرے تو آپ بھیجے جب مصطفیٰ آپ کو یاد کرے تو آپ بے قرار اور آپ نبی کو یاد کرے تو میرے نبی کی رحمت امت اللہ کی امتیوں کے لیے بچت جاتی ہے. میرے آقا کا غلام جب تڑپتا ہے بلکتا ہے نبی کی یاد میں تڑپتا ہے آقا کی محبت میں مچلتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے تو کیا نبی کو قرار آئے؟ نہیں. یہ بے قراری کو قرار تب آئے گا جب مصطفیٰ کو تشریف لائے. یہاں کا مسئلہ عدم مبارک ہم نے سینے میں کرتے ہیں یا وہیں سے توجہ کر کر ہماری بے قراری کو ملا. تو کیا پتا چلا یاد کرنے کے لیے یاد کیا جانا ضروری ہے. اور یہ میرے چچا محترم تشریف فرما میرے والد مسلمان کے چچا دار بھائی میں کہوں کہ بیان سے بالکل تازی تبدیل کر سوچ کر تو آیا تھا کچھ اور ایسی کرنا کہ اب تک زندگی اپنے میں کی بالکل نہیں آ رہے ہیں ہم اور سیاحوں کی چوڑے سے میدان جاری میں کیا بول رہا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليه يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدنا يا حبيبنا. اب یہاں سے سرکار کی یاد
کب سے چلا کب سے آپ کو نہیں یاد ہو یہ وہاں ایران آیا آپ سرکار کی یاد میں جی رہے سرکار کی یاد میں رات کی محفل جلسوں کا انعقاد لنگر سب کچھ ابھی یاد ہے آپ کو پتہ ہے آپ دعا آپ امتی آپ مشہور ہوتے آپ بادشاہ مصطفیٰ بلا اور مصطفیٰ صاحب اختیار میں آپ کو آپ ناچیز ہو کر یاد ہے وہ وجہ ہر چیز ہو کر آپ بتا وہ وجہ حقیقت کائنات ہو کر آپ بتا نہیں میرے نبی نے آپ کو بہت یاد کیا آپ کی یاد خدا کی قسم کی برابر میرے نبی یاد ہے کب سے آپ کیا شعور میں آئے کب سے آپ شعور کی زندگی ہوئی اور یاد رکھنا جو میرے نبی زندگانی اور سنتوں سے جتنا واقف ہوگا میرے آقا کی محبت اس کو نہیں کرے اس لیے کہتا ہوں کہ آقا کی حیات زندگی کو پڑھا میرے سرکار کی زندگی کے بارے میں ہر طرح کا جانو گے نا پتا چلے گا ہمارا آخری کس جان کا آتا ہے آپ کو معلوم ہو اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ تبارک جو پڑھ نہیں سکتا کیا کرے مولا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ قرآن سے کہا اب ہو سکتا ہے ادھر سے بہت لوگوں قرآن سے کہہ رہا ہوں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن پاک میں بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ بہت آئے گلی گلی مدد سے لگ رہے ہیں نہیں پہلے فرمایا اللہ نے بڑا بڑا کر فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو کس سے پوچھو اہل ذکر سے پوچھو اور اہل ذکر کون ہے فقط وہ جو میرے نبی کے ذکر میں اللہ گزار اہل ذکر کہنے کے مطابق مولا علی شخصیت سجدہ علیہ کے اللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اولاد کے آقا مولا علیہ السلام کے نور والے اس کو نبی کے نور کو آدم کی تخلیق سے 14,000 کروڑ سال پہلے آیا کتنے ایک روایت میں 14,000 سال ایک روایت میں 14,000 کروڑ سال تب بڑا تھا بڑی مشہور آپ سے مبارک کا لفظ سنا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید بیان کرا جاتا ہے مخرج کی روایات میں کرا جاتا ہے میں نے کہا آپ بیکار نہیں ہوگا بلکہ سونے پہ سہاگا میرے نبی کا صرف بار بار سنتے گا جتنی بار سنتے گا اتنا زیادہ سبحان اللہ بیکار کی ایمان کو اتنا زیادہ بڑی مشہور معلوم ہے کسی بات 70 سے لائے بہت مسکین نے اس حدیث سے مبارکہ کو رکھ اب اگر کوئی کہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا لاکھ روپیہ پڑے گا کہ سب کچھ تمام کا مسلمان ہے اور پھر اس طرح حدیث مبارک آپ نے نور کے حوالے سے کتاب سماعت کیا ناشان صاحب میرے ذہن میں آیا یہ نیا کیا حدیث مبارک سنا حضرت جابر ہمارے اولاد کے آقا علیہ السلام کی جلیل الخوصہ بڑے مائے بڑے معزز بڑے محترم بڑے محتشم بڑی شان والے صاحب اور ایک ایسے صاحب ہیں کہ جن کی ذات سے منسلک سرکار کی دلی معاشرت کسی صاحب کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ہونا حضرت جابر کے ساتھ بے پناہ معجزہ سرکار کو بے شمار معجزہ وہیں میں سے ایک معجزہ ایک پتہ سرکار بس بڑے اندر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ فارس میں جب یا رسول اللہ دیکھتا ہے میں نے دیکھی یہ خندق ہوتی جاتی ہے بڑا بڑا آتا ہے تاکہ دشمن شہر میں آسانی سے داخل ہو سرکار کی کہا تمہاری تجویز بہت مشکل ہے چلو کرتے ہیں خندق کھولتی ہے جب خندق کھولنے لگے صاحب دیوار میں آتا ہے 13,000 صحابہ سرکار کے ساتھ صحابہ خندق کھول رہے اور سرکار خود خندق کھولتے جب کھولتے رہے تو کھانے پینے کا انتظام واقع نہیں تھا ان کے ہمارے صحابہ نے کھلایا صحابہ بار بار آتے وہ سرکار کا چہرہ دیکھ کر پیاس پڑے
بھوک نے شدت کیا تو صحابہ بھاگے بھاگے سرکار کے پاس آئے اور آپ کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اس کا اب مجھے بتاؤ روئے زمین پر کوئی ہے جو صحابہ کا مقابلہ کر سکتا؟ یہ بھی یہی کہتے ہیں جو یوم صحابہ بنا میرے آقا کی میلاد میں جلسہ کرو ٹائم کریں گے یوم رحمت اللہ منائیں گے یوم صحابہ منائیں گے میلاد منائیں گے یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سرکار کو دیکھ رہے ہیں کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی روایت میں آتا ہے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو صحابہ کہ وہ جب بھوک ستانے نہیں تو صحابہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان کے جیسا کیا ہوگا یہ بدلتا بدل جواب تو مصطفیٰ بچھانے کیا کہتے مصطفیٰ بچھاتے سر کیا کرتے اللہ سے مانگتے ان کی اللہ چاہیے وہ صحابہ آپ کھاتے تو کیا پروردگار کا نہیں ہوتا نہیں ہوتا آپ محمد نبی کے صحابہ کو نہیں دیتا صحابہ مصطفیٰ بچھانا حدیث سے دوبارہ کا اٹھا کرتے ہیں خودوں میں حدیث اٹھا کرتے ہیں صحابہ نے مصطفیٰ بچھایا کیا کیا صحابہ سیکھا کبھی بھی ختم ہونا سبحان اللہ سرکار کے پاس آئے آگے بندے یا سنتا کو ایک صحابہ بہت بیچے ہوئے بہت کچھ سنا رہے کرتا ہوتا سرکار کو بتایا دروانا ہے سرکار نے دیکھا ایک دروانا آخر نے یہ کہا میرے پاس سمایا اللہ سے میں چھوڑ یہ نہیں ہونے والا سرکار نے اسے مبارک ہے اور ہمارے پاس رکھے توجہ سے کرو ان کا اجازت اللہ سے میں بھی کیا کروں نہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نبی نے دیکھا ایک باندھے ہے سرکار نے کچھ مبارک کرتا نبی نے 2 باندھ کیے نبی نے 2 باندھ کیے تھے اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کا میں تذکرہ کیا تھا حوالے سے سناؤں گا وہ دور سے دیکھ رہے ہیں بے شک کروا نبی کے پاس کہاں کچھ ہے اور تھوڑا سا ہٹا ہے تو نہیں اچھا وہ جو مطلب ابھی ایک بہت چھوٹا آج میں بہت بڑا مشکل یہ کھائیں آج ہی میرے آپ کو بنا کے بلا کہا جائیے بنا کے لائی آئے آنے والے سرکار کہا رسول اللہ آپ دیکھتے ہیں بلایا ہمیں میں دیکھے گئے راز و نیاز کا سرکار آپ کھانے کے بعد گھر تھوڑا سا آپ آپ آیا میں نہیں جاؤں کھانے میں ہاں سرکار نے حضور اونچے کے لیے تشریف لے جا کے سارے صحابہ چلے آؤ سب بھاگے بھاگے سرکار کے پاس آئے آتا بلا کر سب بھاگے بھاگے سرکار نے کہا تم سب کی دعوت ہے حضرت جابر کے پیروں کے نیچے سے زمین دی کر پریشان کر کے ایک اپنی کا کرا تیرا اللہ کہاں سے ملاؤں گا سرکار تو میرے گھر کو آئی سرکار صحابہ کے ساتھ آئی کے بعد یہ فصل ہو بیوے نے کہا تھا اور میں نے تو سرکار کو بلایا تھا سرکار سب کو لے کر آئے حضرت عمر صلی صحابہ کے ساتھ یہ صحابہ کا ایمان ہے یہ صحابہ کا رہتا صحابہ میرے نبی رفتار والا مان صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی نے فرمایا ہے اللہ حضور دیوانا خاص اللہ عطا کرنے والا ہے صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی کے خدمت میں زمانے کی سارے خزانوں کی چابی ہوتا نبی جو چاہے اسے چاہے اپنا پاس ہوتے ہیں حضرت عمر سلیم نے کہا کیا میں تو بیاض سرکار سے کہا آپ تشریف لائیے سرکار سب کو بلائیے پر میں اس کو بلائیے قربان جاؤ صاحب کیا کیا کہا میں نے تو رسول اللہ کو بلایا اس نے کس کی دعوت کی کہا میں نے تو نبی کی دعوت کی نبی نے کس کو بلایا نبی نے سب کو بلایا کہنے لگی تم نے جس کو بلایا ان کو بلایا ہمارے سے بلائیے اور جنہوں نے سب کو بلایا اور سب کو بلایا لیکن نہ کیجیے آنے دیجیے سرکار تشریف بھائی کھانا پکایا ہے جس نے پکایا ہے وہ لے کر کپڑا لے کر وہ کپڑا لے سرکار نے اپنا لوال دے نکالا کس نے بلایا اس کو بات میں کرنا ہوں نا اس کے بعد فرمایا جتنے مقصد کو بلاؤ 10 کر کے کیا کہا ایک ساتھ 10 کر کے بلاؤ 10 آتے رہے ایک بات رہے گا
حدیث مبارک حدیث میں مستند کی حدیث میں روایت آتی ہے کہ صبح سے شام ہوئے ایک آدمی کے کھانے کو دیا پھر جتنا اتنا اونچا ہوا. ارے یہ میرے نبی کا دعا کے دل میں دعا میں ہے. ابو بکر کے تلوے میں لگے تو زہر اثر تھا, علی کی آنکھوں میں لگے تو یہ خیبر کا دروازہ تھا. وہی حضرت کامل جن کی ذات سے منسلک نبی کے لیے وہاں پہنچا آپ کی بارگاہ میں بیٹھے وہاں سے دعا کرنے ماں قربان ہے رات رسول بسائی کی صحیح کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بولا, کیا پوچھا, سب سے پہلے کیا بولا. جواب میں علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بتا. سبحان اللہ. اس کو پیدا کیا اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. الحمدللہ وبرکہ شریف میں نور میرے آقا کا ارشاد ہے کہ میں اللہ کے نور سے اور ساری کائنات میرے نور سے. سبحان اللہ. اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو نور تھا میرا اس وقت بنایا گیا جب نہ زمین بنی تھی, نہ زمین بنا تھا, نہ آسمان بنا تھا, نہ انجم, نہ چندر, ستارے, نہ چاند, نہ سورج, کوئی ہے تاکہ نور بنا دیا گیا تھا. اور آقا نے ارشاد فرمایا میرا یہ نور اللہ کی اجازت سے, کس کی اجازت سے, اللہ کی اجازت سے جہاں چاہتا سیر کرتا ہے. سبحان اللہ. اب ہم اس مبارکہ کا دوسرا حصہ لے لیں, بڑے تیسرا پہلا فرمایا اپنے نور سے میرا نور, دوسرا فرمایا اس کا فرمایا جب کچھ نہیں اب تیسرے حصے بنائے بڑا توجہ والا حصہ. آقا نے فرمایا میرا نور اللہ کی اجازت سے جہاں چاہتا سیر کرتا رہتا. کیا پتا چلا نور کی کیا چیزیں ہوتی ہے, نور ایک جگہ نہیں ہوتی, وہ نور ہی نہیں رکتا ہے, رکا ہوا کوئی اندھیرا ہوگا, رکی ہوئی پہ تاریخی ہوگی, رکی ہوئی پہ ڈھونڈتے ہوگی. نور کا کام تو سیر کرتا ہے. سبحان اللہ. نور کا کام پر سیر کرتا ہے. آپ نے یہ دوڑا بنایا, یہ روشنی لگائی, یہ بند بنایا, یہ رکا رہتا ہے چاہے ہاتھ میں روشنی آتی, یہ وہیں کا وہیں سیمت رہتا, محفوظ رہتا. تو کیا میں آپ کو نظر آتا, کیا آپ مجھے نظر آتے نہیں؟ روشنی آواز سے زیادہ رفتار سے ٹریول, سائنس نے کہا لائٹ ٹریولز فاسٹر دین ساؤنڈ, یہ آواز اس سے زیادہ تیز روشنی. آپ نے دیکھا ہوگا بجلی چمکتی ہے, پہلے روشنی دکھتی ہے بعد میں آواز آتی ہے. پہلے آواز نہیں آتی, پہلے روشنی آتی ہے. سبحان اللہ. پہلے آوازیں نہیں ہوتی, پہلے نور ہوتا. سبحان اللہ. آپ کو روشنی اس لیے پہلے نظر آتی ہے, آواز اس لیے بعد میں آتی ہے, دونوں ایک ساتھ رونما ہوئے. اگر ٹکرایا بجلی بنی, اگر ٹکرایا روشنی بھی ہوئی, آواز بھی ہوئی. جب یہ ٹکرایا آواز بعد میں آئی, روشنی پہلے. سبحان اللہ. اس لیے کہ نور کی رفتار سمجھے گئے کیسی رفتار ہے, اس کی رفتار نور کی. اب یہ نور جو میرے نبی کے نور کا محتاج, اس کی رفتار کا عالم ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑ سائنس نے اب تک کہا بھی نہیں کہ کتنی دور بجلی چمکتی, اب تک پروف بھی نہیں کیا ہے. اگر یہاں اسکول کالج کے بچے پڑھے سائنس پتا نہیں کہ کتنی دور, بہت 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 وہاں سے سب سے پہلے نور وہ نور جو میرے نبی کے سامنے میں بنا, اس نور کی رفتار کا یہ عالم ہے. تو اس نور کی رفتار کا جس کے سلسلے میں ساری کائنات. حضرت جابر نے کیا فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ نور جہاں چاہتا سیر کرتا ہے. کیا پتا چلا نور کی عادت ہے, نور کی کیفیت ہے, نور کی یہ کثرت ہے, نور کی یہ پراپرٹی ہے کہ نور سیر کرتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, اس وقت سیر کرتا تھا جب کچھ تھا. میں زمین کی رفتار ہوں, آپ کو سیر کرتے ہیں کہ میں آپ کو لگ کے سیر کرنا چاہوں تو مجھے یہ اجازت چاہیے. آپ چلے جائیں کسی اور شہر,
تو آپ کو سیر کرنے کے لیے کوئی ادارہ چاہیے. زمین کی سیر کرنے والوں کے لیے زمین چاہیے, سمندروں کی سیر کرنے والوں کے لیے سمندر چاہیے, دریاؤں کی سیر کے لیے دریا چاہیے, صحراؤں کی سیر کے لیے صحرا چاہیے, اور اسی طرح آسمان میں سیر کرنا ہے تو آسمان چاہیے, اور چاند میں سیر کرنا ہے تو چاند. میرے پیروں سے آگے مستقیم چاند کی سیر کیا. سبحان اللہ. اما جان نے اکثر فرمایا بیٹا آپ جب چاند ہو جاتے تھے اپنی جاتے فرمایا اما جان کا نام برداشت نہیں کرتا. سبحان اللہ. شہر کو غوث اعظم چاند میں جایا کرتے تھے تو چاند تھم ہو جایا کرتے تھے. جانے کے لیے چاند ہونا چاہیے, آنے کے لیے کوئی چیز کا پہلے سے ہونا چاہیے, ورنہ جانا ہوگا, ورنہ آپ کی سیر کے نام اور میرے اس وقت سیر کرتے ہیں جب کچھ بڑا ہونا. حدیث ہے 70 سے زائد بات کسی نے نقل کیا, میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج کا خیال ہے کہ جب کچھ تھا تو میرے آقا آپ سیر کر, جب کچھ بھی نہیں تھا, زمین نہیں, زمان نہیں تھا, آسمان نہیں تھا, نہیں تھا, ستارے نہیں, ایک بچہ نہیں, آقا آپ سیر کہا کرتے تھے. ہاتھ میں بہنے سے صدا آئی جب کچھ نہ تھا نور محمد کی سیر کیا کرتا تھا, جب کچھ نہ تھا تو خدا کا مصطفیٰ تھا, جب کچھ نہ تھا تو نبی تھے, اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تھی. اب سیر کہاں ہوتی تھی, کبھی خدا کو دیکھا کرتے, خدا نبی کو دیکھا. جب کچھ نہیں, جب امپاسبل تھا, جب ممکن نہیں تھا, جب مشکل تھا, جب محال تھا, جب کچھ نہ تھا تو میرے نبی سیر کیا کرتے. بھائی ہونا چاہیے نا سیر کرنے کے لیے. تب مشکل تھا کیا مشکل, بتاؤ بتاؤ, آپ سے پوچھ رہا ہوں, تب مشکل تھا کیا مشکل, تو کہنا پڑے گا ہم کو صبح کا مشکل تھا. ہمارے نبی کے ہمارے تصورات ہمارے جب ناممکن تھا, جب کچھ نہ تھا, تب نبی کا منہ سیر کرتا تھا, اور جب سب کچھ نبی کے سچے بنائے اور میرے نبی کا منہ سیر کو نکل جائے گا. قرآن قسم نبی کا منہ سیر تب بھی کرتا تھا, اب بھی کرتا. تب اللہ گرد گرد سیر کرے, اور آج جب آج دنیا میں میرے نبی تو جب چاہتے جہاں چاہتے جس کے پاس جاتے میرے مصطفیٰ تشریف لے آتے, اسی لیے فرمایا. اور اللہ نے میرے نبی آپ کے قریب نہ ہوتے تو اللہ نے فرمایا النبی اللہ نے نبی کو مومنین کے قریب کیا. کیسے کیا؟ آپ کی مجال ہے, ہماری حضرت انسان کی مجال ہے. آپ کو جانا ہو 4000 کلومیٹر تو کیا کرنا پڑے گا, ویزا ہے, پاسپورٹ چاہیے, پلین چاہیے, 5-6 گھنٹے ہم رفتار سے پلین کے ساتھ بیٹھ کر جائیں گے تب جا کے منزل تک پہنچے. کیونکہ آپ صرف بشر, ہم صرف بشر, اور بشر کے لیے ضروری ہے کہ ذرائع ہو, پہنچائے جانے کے لیے ذرائع ہو. اللہ نے اپنے محبوب کو صرف بشر نہیں بنایا, توجہ ہے, اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے نور بنایا. اللہ نے ہمارے آپ کے آقا کو پہلے نور بنایا, اور نور کی یہ کیفیت سچی کہ جہاں چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جائے. نور کی یہ کیفیت سچی کہ جب چاہے سین کرے. اب جب بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے, تو پتا چلا کہ نور کی رفتار کے قریب کوئی پہنچ نہیں. نور کی رفتار کے کوئی قریب ہو نہیں سکتا, اور نور میں اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا. اسی لیے بنایا. ایک وجہ لاکھوں وجہ, کروڑوں وجہ ہوگی. ایک وجہ میرے محبوب کے دل کو نور بنا. مولا کیوں بنائے گا, تیرے محبوب کو نور کیوں بنائے گا؟ اس لیے بناؤں کہ
کہ ملک پیٹ کی سرزمین پر بیٹھ کر میرے محبوب اگر کوئی تیرا دیوانہ مجھے سنا اگر کوئی پکارے اسی یا رسول اللہ تو جبرائیل پلین لے کے کوئی آئے سبحان اللہ میرے محبوب میں تجھ کو ایسا نور بناؤں گا کہ جب تک دھرتی میں زمین میں ہو یا زمین کے اندر ہو تیرا دیوانہ تجھے پکارے تو میرے محبوب تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں میں تجھے کائنات کا سہارا رسول اللہ شہداد پیر مرشد گاڑی میں پیر ابھی مناظر تدبیر عاشق آپ کے معاون میرے برادر عزیز دوست ان کی باتوں پر بات ہو گئی ایک گھنٹے سے میں نکلنا ہی چاہتا تھا میرے چھوٹے بھائی حسن پر جب صدر جناب قرآن آندھرا پردیش کے گول ممبر میں ہیں انہوں نے میں نے دیکھا کہ وہ دوسری گاڑی ہماری گاڑی ہے اس کا انہوں نے اس کی چابی نکالی میں نے کہا بادشاہ کی بچی کو دیکھا برکت میں نے کہا ٹھیک ہے جائے اب وہ جب تک آئے جب تک میں بسا گاڑی نہیں سواری نہیں تھی نا تو مجھے رکنا ہوگا اب اگر سواری نہ ہو تو انتظار کرنا کس کو پڑے گا بشر کو کس کو عبداللہ شاہ آدمی خاتمہ کو موٹر سائیکل ہے تو نہیں ہے تو کیسے آئیں گے میں نبی یاد لوگا سواری کو آدمی جتنے سواری نکالیے صاحب کو کائنات میں چھوڑے گئے اور میرے سواری چاہیے لیکن اللہ نے کہا میں نے سب کو تیرا بنا رکھا سبحان اللہ چاند کو تیرے ہوگا سورج ہے تو تجھ سے نہیں آ پائے ستارے ہے تو تجھ سے نہیں پائے ابر ہے تو تجھ سے نہیں پائے کائنات کا بندہ بنا میرے مصطفیٰ نے تیرا بنا ہے اب جب تیرے بنا مجھے پکارے گا میرے اب مجھے جانا ہوگا تو میں تجھے سواری کا مولا نہیں رکھوں گا میں تجھے ایسا سے قریب کر دیا اس کے آگے کہتے نہیں بچاتے یہ بدخلا بدمذہب کہتے میں بھی نہیں آتے ہم نے کہا اللہ نے تمہارے قریب کیا ہی نہیں ہے اب تم چاہتے ہو کہ نبی آئے تم کو دیکھے تمہاری کو دیکھے تم پہ نظر عنایت کرے تمہاری اور آواز کو نظر عنایت کرے تمہارے ہوئے ہوئے کام بنائے تمہاری مدد کرے تمہیں نے کہا ادھر آ جائے آج نبی کا میلاد آج نبی سے محبت نبی کے غلام کو پوچھو کیا ہوگا میں نے کہا نبی سے محبت کرو گے تو مومن ہوگے اور جو مومن ہوگا نبی اس سے قریب ہوگا سبحان اللہ سیف المومن یا اللہ ہے 1+1 2 1+2 +3 +5 +9 سیدھا سیدھا فارمولا 1+1 2 آؤ نبی سے محبت کرو کیا ہوگا مولا محبت کرو اگر تم بننا ہے تو میرے آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت کر دی اور جو کرے گا اس کے لیے قریب ہے ایسے قریب ہے پتا کتنے قریب ہے اللہ کی قسم اتنے قریب ہے اللہ کو اتنا قریب کر دیا ہے اتنا قریب کر دیا ہے کہ اگر آپ اپنی جان کو کر دیں آپ سب دن رات کر گناہ ہوتے ہیں خطائیں یہ لفظ یہ نہ کیا کیا ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جو ملنے والی ہے وہ قبول ہونے والی ہے نہیں کیا ہوگا میرے محبوب چل کے تمہارے امتی اپنی جانوں کو سن کر کیا کریں تیرے پاس میرے مصطفیٰ میرے محبوب تیرے دربار پر ہے اب ہم یہاں بیٹھے اور کچھ غریب ہے کیا ہو سکتے اب اگر نبی دور ہوتے
پروردگار کو فرماتا ہے تیرے دربار میں اور نبی آگے چلے جاتے قرآن میں یہ کہیں کو فرماتا کہ ساتھیوں تم جو دس پہ ظلم کرو تم گناہ کرو تو حبیب کے پاس جاؤ مسلمانوں باقی کے جتنے آنے والے تم گناہ کرو مسجد کو جاؤ مسجد کو جانا ہے لیکن گارنٹی کا بہت جب نبی آپ سے دعا کرے استغفر اللہ استغفر رسول اے حبیب یہ آپ کے پاس آئے اور اللہ سے معافی مانگے پھر نہیں ہوگا معاف بولا کب کرے گا جب آپ کہیں تو سب جب آپ فرمائیں گے کہ مولا میری امت کو معاف کر دے سبحان اللہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اگر توجہ نہ دے تو سرکار سے کیا کرنا پڑے گا بے پناہ محبت بہت ہے دنیا میں بہت ہے دعویٰ کرنے والے کہ اللہ سے محبت کریں گے اللہ سے نبی سے نبی سے ایسے بہت ہیں اب بھی ہیں کب بھی ہیں اور جب بھی نبی پہ قربان ہونے والے تھے اب بھی نبی پہ بننے والے تھے اب بھی ہیں تب بھی نبی سے بول رکھنے والے تھے اب بھی ہیں تب بھی نبی سے محبت کرنے والے تھے اب بھی ہیں تب بھی نبی سے عداوت رکھنے والے تھے اب بھی موجود اس وقت بھی تھے کہہ رہے اللہ سے محبت نہیں کریں گے کس سے کرو اللہ سے اللہ کے رسول سے نہیں کریں گے کس سے کرو گے اللہ سے کریں گے اللہ کے علاوہ کسی سے کہنے لگے صرف اللہ سے اللہ نے فرمایا ان کی محبت میں کو میں ان کے دل پہ معلوم کروں نہیں چاہیے ان کی محبت نہیں چاہیے سرکار نے یہ نہیں کیا مولا اس سے محبت کر دینا اس سے نہیں کرتے تو کیا ہوگا نہیں فرمایا سرکار نے کہ وہ سے نہ کرے تو کیا نبی کو معلوم ہے نبی کی محبت ہے وہ سب کچھ اور نہیں ہے تو کچھ نہیں آقا سے اگر محبت ہے تو سب کچھ ہے آئے ہوئے اور میں بھی منافق سرکار سے کہتے تھے کہ آپ سے محبت نہیں کرتے سرکار بہت چلا تو آقا وہی کرتے تھا یہ وہی کا رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجیے جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی اللہ کی محبت اللہ کو ان سے فرما دیجیے اور کہہ دیجیے ان سے میں جو نہیں کرتا میں وہ بات اگر آپ کو کسی سے ناراض ہوتے بیٹے سے بھائی سے تو آپ کو سے جائے اما کو بولو ہوگا باپ کو اگر بیٹے سے ناراض ہو بیوی تو ہوتے آپ جاتے ہو نیچے میں ناراض جب ہوتی ہے نا جب اللہ فرمایا ڈائریکٹ نہیں جب ڈائریکٹ کی بات آئی تو ٹھیک ہے بہت ڈائریکٹ والشمس ڈائریکٹ ان اعطینا الموسم ڈائریکٹ والنبی ہوا ڈائریکٹ جب محبوب کی بات آئی تو ڈائریکٹ اور جب محبوب سے گستاخی کی تو انڈائریکٹ یا کافرون اے محبوب بات کہہ دیجیے جب نبی کی آپ سے محبت نہیں کی گئی جب بغاوت کی گئی بغض رکھا گیا تو کیا کہا اللہ ضرور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ آپ آئیے بولتی تو فرما دیجیے میں نہیں کہوں گا میں انتظار نہیں کروں گا یہ غالب ہے اور کیوں نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی اہل بیت سے محبت نہیں لیکن آپ یہ جاتے اگر اسلام کی عزت دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں آپ کی آپ سے محبت کریں تو کیا بتایا چلا جب نبی کی نعت بیان کرتی ہے بتایا نبی کی شان بیان کرتی کو بتایا نام ہوتا ہر جگہ اس کے احکام اس کی عبادات کو بتایا جب جب قرآن کی بات آئی بیٹھتا ہے میں وہ آپ فرمائیے میں تو ان کی طرف دیکھوں گا کیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ اے میرے محبوب یہ جو منافق ہے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے کہہ دیجیے فاتبعونی یہ آپ کی اتباع